اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ یقیناً ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے، اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجیے۔ یہ تحویل قبلہ سے متعلق آیات ہیں۔ اس سے پہلے جو آیات آئی ہیں اس میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ عنقریب آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیا جائے گا جس کی طرف آپ پہلے رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی بیت اللہ کی طرف۔ ہم نے بتایا تھا کہ مدینہ آنے کے بعد، مدینہ ہجرت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ بیت المقدس یہ یہود کا قبلہ تھا اور تمام انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ تھا بیت المقدس، اور نصارہ جو تھے وہ بیت اللحم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت اللحم جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس کو بیت اللحم کہتے ہیں، تو عیسائی لوگ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ باقی جو یہودی ہوتے تھے تو وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو چونکہ مدینے میں اور اس کے اطراف میں یہود کی آبادی تھی اور ان کی کثرت تھی، تو ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے یہ حکم آپ کو دیا گیا تھا کہ آپ بیت اللہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ نے تقریباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی، لیکن آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ حکم عارضی ہے، یہ حکم عارضی ہے اور وقتی ہے، اس لیے آپ کی چاہت یہ تھی کہ ہم کو جو پرانا قبلہ ہے یعنی بیت اللہ اس کی طرف پھیر دیا جائے، اس لیے کہ وہ قبلہ پرانا ہے اور تمام انبیاء کا، بنی اسرائیل کے علاوہ تمام انبیاء کا وہ قبلہ رہا، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی وہ نشانی ہے، اور تمام انبیاء اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے چلے آئے ہیں، لہٰذا ہم کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیا جائے، یہ آپ کی چاہت تھی۔ تو آپ اسی حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف اپنا رخ مبارک کرتے، اپنا سر اٹھاتے کہ اب اللہ کا حکم آ رہا ہے، دیکھتے، آپ انتظار میں رہتے کہ ہاں کب اللہ کا حکم آ رہا ہے اور ہم کو بیت المقدس سے اور بیت اللہ کی طرف پھرنے کا حکم ہوتا ہے۔ اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا کہ ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ آپ وحی کے انتظار میں اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کہ اللہ کا حکم کب آتا ہے بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا۔
یقیناً ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، یعنی بیت اللہ۔ لہٰذا آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے، حکم آ گیا، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے، اور جہاں بھی تم رہو تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرو۔ یہ تمام ایمان والوں سے کہا جاتا ہے، تم جہاں بھی رہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہی پھیرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، عین نماز کی حالت میں تحویل قبلہ کی یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی حال میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کریں۔ چنانچہ آپ نے نمازی کی حالت میں کچھ رکعات نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ اسی لیے وہ مسجد جہاں آپ نماز پڑھا رہے تھے، مسجد قبلتین جو مشہور ہے، جو لوگ حاجی لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں آپ نے کچھ رکعتیں تو بیت المقدس کی طرف پڑھی ہیں رخ کر کے، اور کچھ بیت اللہ کی طرف، اس لیے کہ عین نماز کی حالت میں یہ حکم آیا تھا تحویل قبلہ کا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی اہل کتاب کو یہ بات معلوم ہے کہ ان کو جو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیرا گیا ہے یہ حق ہے اور سچ ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ پر اعتراضات کر رہے ہیں کہ آپ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کیوں آپ نے رخ کر لیا، اور ادھر جو نمازیں پڑھی آپ نے اس کا کیا ہوگا، وہ نمازیں صحیح ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دے گا، اس کی سزا دے گا ان کو۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اور اگر آپ ان اہل کتاب کو تمام نشانیاں پیش کر دیں، ان کے سامنے تمام دلائل لے آئیں، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے، اور آپ بھی ان کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں، اور ان میں سے بعض کے قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں۔ کیا آپ کو تسلی دی جا رہی کہ آپ گھبرائیں نہیں، اور آپ ان سے یہ امید بھی نہ رکھیں کہ وہ آپ کے قبلے کی اتباع کریں گے، یعنی آپ کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہود کے بارے میں آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے یہ امید نہ لگائیں، اگر آپ ان کے سامنے تمام دلائل بھی پیش کر دیں کہ ہاں اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے اور تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے، اس کے باوجود وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے اور نہ آپ کے قبلے کی اتباع کریں گے، یعنی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کریں گے، ایسا نہیں ہوگا، اور آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا تو ظاہر ہے کہ اب نبی اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ حکم اس وقت تھا اللہ کی طرف سے تو آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، باقی جب بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آ گیا تو اب آپ بیت المقدس کی طرف نہیں کر سکتے۔ اللہ فرما رہا ہے اور ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی اہل کتاب میں، جسے ہم نے بتایا کہ بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، اور جو نصارہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ بیت اللحم کی طرف، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد تو یقیناً آپ
ظالم لوگوں میں ہوں گے، اس وقت آپ ظالم لوگوں میں ہوں گے۔ اگر بالفرض ایسا مان لیا جائے، ایسا ہوگا نہیں، نبی کی شان سے یہ بات بعید ہے۔ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ آپ نے ان کی خواہشات، یعنی ان کی خواہش یہ ہے کہ آپ دوبارہ ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، سمجھے؟ ان کی یہ خواہش ہے، وہ یہ چاہتے ہیں۔ اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا جبکہ آپ پر وحی نازل ہو چکی ہے، علم سے مراد یہاں وحی، اللہ کا حکم آپ کی طرف آ چکا ہے کہ نہیں، اب آپ جو ہے بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کریں، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں ہو جائیں گے، یعنی جو حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کو اس کی جگہ میں نہ رکھ کر دوسری جگہ میں رکھنے والے، اسی کو ظالم کہا جاتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ ان کو پہچانتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ اہل کتاب، ان کو ہم نے کتاب دی ہے، یہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں اور برحق نبی ہیں، ان کو کوئی شبہ نہیں ہے آپ کے نبوت میں، جس طرح انہیں اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی شبہ نہیں۔ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، کوئی شبہ نہیں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح یہ آپ کو پہچانتے ہیں دلائل کے ذریعے سے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور وہ سارے دلائل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ وہ ساری نشانیاں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، وہ ساری نشانیاں انہوں نے صحیح پایا ہے، اس لیے وہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو نہیں مانتے، آپ پر ایمان نہیں لاتے، صرف ضد کی وجہ سے اور ہٹ درمی کی وجہ سے۔ اور ان میں سے ایک جماعت وہ حق کو چھپاتی ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہاں یہی حق ہے، اس کے باوجود وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ یعنی آپ کی نبوت اور رسالت کے بارے میں اور آپ کے اوصاف کے بارے میں کہ ہاں یہ آخری نبی، آخری رسول ہے، اس کو وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن وہ چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تو آپ کے رب کی طرف سے ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوئی۔ آپ کو جو کچھ دیا گیا ہے یہی برحق اور سچ ہے، لہذا آپ ان کی وجہ سے آپ شک میں نہ پڑیے، آپ اپنے اس حق پر قائم رہیے۔